الله الرحمن الرحيم. इस्लामिक टीचर के प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दुआ के मुतल्लिक बात करेंगे। अक्सर लोगों को शिकवा रहता है, वो शिकवा कहना रहते हैं कि उनकी दुआएं ज़ाया चली जाती हैं। हालांकि दुआएं ज़ाया नहीं जाती, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में हमारी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, ए प्यारे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम जरूर किया करो। एक, गायब के लिए दुआ मांगा करो। गायब के लिए दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। दूसरी बात में फरमाया, जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी आल औलाद को भी याद रखा करो और हमेशा दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करो। जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा वो दुआ जरूर कबूल होगी। तीसरी बात में फरमाया, अपनी दुआ में अपने नबी को भी याद रखा करें। जब भी दुआ मांगे तो उनके लिए भी दुआ मांगे, इससे रब को प्यार आता है और वो दुआ कबूल फरमाता है। एक हदीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के औकात बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद के वक्त में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त होता है। उस वक्त ज्यादातर लोग गफलत की नींद सोए हुए होते हैं, कुछ नहीं तो गहरी नींद में डूबे हुए होते हैं और कुछ सोने की तैयारी में होते हैं। आंखें नींद से बोझल होती हैं। उस वक्त जब कोई शख्स मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है और दुआ मांगता है और रब के हजूर गिड़गिड़ाता है और अपने रब से फरियाद करता है, तो हदीस के मुताबिक उसका रब उसकी दुआ जरूर सुनता है और अपने बंदे की जायज ख्वाहिशात को पूरा करता है। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह पाक आसमान और जमीन में आकर कहते हैं, कोई है जो मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। कोई है रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। कोई है मुआफी का तलबगार, मैं उसकी मुआफी को कबूल करूं। उस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं, अपने रब से मांग रहे होते हैं, उन लोगों की दिली मुराद पूरी हो जाती है। और जो गफलत की नींद सोए हुए होते हैं वो शिकवा करते रह जाते हैं कि हमारा रब हमारी दुआएं नहीं सुनता, हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। दूसरा वक्त सजदे का है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है।
انسان کے لیے سب سے مشکل ترین کام کسی کے آگے جھکنا ہوتا ہے۔ بعض بڑے عہدے، پیسہ، دولت رکھنے والے لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں۔ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پل انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ ادا اور یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ پاک کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہے کامیابی کا۔ اذان پکارتی ہے، اذان بلاتی ہے کہ آئیے کامیابی کی طرف۔ اور جب انسان اللہ پاک کے اس بلاوے پہ لبیک کہتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہوتا ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد فوراً بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ ہی خدا سے کچھ مانگا، بغیر مانگے چلے گئے، جلدی جلدی آئے اور فوراً بھاگ گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ 5واں وقت بارش کا وقت ہوتا ہے۔ بارش خدا پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے۔ بارش بند چشمے جاری کرتی ہے۔ خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنتی ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ پاک انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسافر اللہ پاک کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ انہیں کھانا نہیں کھلاتے، انہیں بالکل نہیں پوچھتے۔ جب ہم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی تو ہماری دعا بھلا کیوں قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کا 7واں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی جزا میں ضرور دوں گا۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ جب بندہ روزہ کھولتے وقت اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک روزے دار کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا رد نہیں ہوتی، بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ رونے والی آنکھ بہت پسند ہے۔
ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات رات مجلس عام میں بتائی کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ پھر دوسری بار کہا، تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ پھر تیسری بار کہا، تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور رب نے اس کی دعا قبول فرما دی، اس نے معاف کر دیا۔ مجمع میں موجود کوئی اٹھا ہی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا بارش ہو گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا، اس نافرمان شخص نے مجھ سے معافی مانگ لی، سچے دل سے معافی مانگی، میں نے معاف فرما دیا اور اس کی دعا سن لی۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ ہم تو پھر امت محمدیہ ہیں، ہم تو اپنے مقام میں ان سے اعلیٰ ہیں۔ ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ بس سلیقہ اور وقت ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دعا کرنے کا صحیح وقت، سلیقہ اور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔